کیا عورتیں تراویح کی نماز مسجد میں مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، جیسے جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں، جیسے 5 وقتہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اگر ان کے لیے سپریٹ انتظام ہے، پردے کے ساتھ وہ آ رہی ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کر رہی جو غیر شرعی ہے، جو شریعت کے رول اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے، تو تراویح کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ کیا تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے مکمل قرآن حفظ کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، بہتر تو ہے کہ مکمل قرآن کا حافظ ہو تاکہ مکمل قرآن پڑھے، چونکہ اللہ کے پیارے نبی ہر رمضان میں حضرت جبریل کو پورا قرآن سناتے تھے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ تراویح میں بھی پورا قرآن پڑھایا جائے تو بہتر ہے، افضل ہے۔ حیض اور نفاس والی عورت فرض روزہ کی قضا کب پوری کرے گی؟ اگلے رمضان کے پہلے کرے گی۔ مان لیجئے کہ کسی عورت کے پیریڈ کی وجہ سے 5-6 روزے چھوٹ گئے، تو اس کو چاہیے کہ اگلے سال کا رمضان آنے کے پہلے بیچ میں کبھی بھی اس کو پورا کر لے۔ اور نفاس میں جو روزے چھوٹتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ لمبا پیریڈ چلا جائے، زیادہ روزے چھوٹ جائیں، تو ان کو بھی کوشش کرے ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہے اس کی قضا کر دے۔ لڑکا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں اور کتنے سال کی عمر میں ان پر روزہ فرض ہے؟ عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ لڑکیوں کو جب پیریڈ آنے لگے وہ بالغ ہو جاتی ہیں، اور لڑکوں کو جب داڑھی مونچھ کے بال آ جائیں یا شرمگاہ کے بال آ جائیں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا اگر 12 سال کی عمر میں بھی ہو جائے تو وہ بالغ مانا جائے گا، اور بالغ اگر ہیں تو ان کے اوپر نماز بھی فرض ہے، ان کے اوپر روزہ بھی فرض ہے۔ واللہ عالم۔ تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 8 یا 20؟ جو اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ سے ثابت ہے، 8 رکعت تراویح ہے۔ آپ 8 کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھے، یعنی 8 + 3 11 رکعت، یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور اس پر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہیں۔ کیا مردے کی طرف سے افطار کرا سکتے ہیں؟ مردے کی طرف سے عام صدقہ خیرات کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ افطار کا میرے علم میں کوئی ایسا خاص ثبوت نہیں ہے جس میں مردے کی طرف سے اللہ کے رسول کے دور میں یا صحابہ کے دور میں افطار کرایا گیا ہو۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ افطار بھی ایک طریقے کا اطعام ہے، مسکینوں کو جس طریقے سے ہم کھانا کھلاتے ہیں تو افطار میں بھی ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو میت کی طرف سے بھی ہم کرا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے افطار کرائیں۔ اگر آپ اپنی طرف سے افطار کرا رہے ہیں روزے داروں کو، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے باپ کو فائدہ ملے، آپ کے باپ جن کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹک باپ کو ملتا ہے۔ تو چونکہ خاص اس عمل کا روزے دار کو افطار کرانے کا مردے کی طرف سے کوئی ثبوت میرے علم میں نہیں ہے، اور علماء موجود ہیں، اگر کوئی دلیل ہو تو سامنے لائی جا سکتی ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ افطار مردے کی طرف سے نہیں کرانا چاہیے۔ ہاں، آپ غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اس کا ثبوت بہرحال ملتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے کیا عورتیں امامت کر سکتی ہیں؟ عید کی نماز کے لیے اللہ کے رسول کے دور میں جو طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے عید کی نماز، اور پیچھے مرد بھی پڑھتے تھے، عورتیں بھی پڑھتی تھی۔ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، اس لیے عورتوں کی الگ سے امامت عورت کرائے یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ انتظام کریں اور مردوں ہی کی جماعت میں جو ہے عورتوں کا انتظام ہو اور مرد امامت کرائے، تو یہی زیادہ بہتر اور صحیح طریقہ ہے۔ صدقہ فطر کب دینا صحیح ہے اور اس کی شکل کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ آپ کو عید کی نماز کے پہلے دینا ہے۔ آپ 1-2 دن پہلے بھی دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عید کی نماز کے پہلے دے دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 1 دن پہلے دے دیں، 1 دن پہلے دے دو، 2 دن پہلے دے دیں، اور اس کی شکل یہ ہے کہ آپ کا جو اناج ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ چاول کھاتے ہیں اور گیہوں کا آٹا کھاتے ہیں، تو آپ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، چاول بھی دے سکتے ہیں، گیہوں کا آٹا بھی دے سکتے ہیں، اور ہر فیملی کے ایک ممبر کی طرف سے 2.5 کلو، ایک سا جو تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے، تو 2.5 کلو کے حساب سے آپ جوڑ لیں اور اتنا اناج دے دیں۔ اب ایک سوال یہ کہ کیا ہم قیمت دے سکتے ہیں؟ تو بعض علماء نے کہا کہ قیمت نہیں دے سکتے۔ اناج کا ذکر حدیث میں ملتا، ہمیں اناج ہی دینا چاہیے، قیمت دیں گے تو قیمت ادا نہیں ہوگی۔ لیکن جو صحیح بات اور معقول بات لگتی ہے، مضبوط بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اناج کا دینا افضل ہے، لیکن اگر کہیں کسی علاقے میں اناج دینے میں اس فقیر کی، اس غریب کا نقصان ہو رہا ہے، یا اس کی مصلحت اناج نہ دینے میں ہے، تو اس کو کیش بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں اناج بھی ایک طریقے کی کرنسی تھی۔ لوگ سامان خریدتے بیچتے تھے، اناج دے کر خریدتے بیچتے تھے، کپڑا لیتے تھے، اناج دے کے لیتے تھے۔ آج ہم بہت سارے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ غریب کو اناج دیا جاتا ہے، اور وہ اناج جا کر کے دکاندار کو اونے پونے بیچتا ہے، اور پھر اس سے پیسہ حاصل کرتا ہے۔ تو اسی لیے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ جب وہ نقصان خود کر رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو
کیش رقم دے دیں. لیکن بہرحال تمام دلائل کو سامنے رکھ کر کے جو بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ کہ اناج ہی دیا جائے. اناج دینے میں کوئی جب مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، تب پیسہ دیا جائے. بعض لوگوں نے پیسے ہی کو آسان سمجھ کے اس کو رواج بنا لیا، وہ بھی ٹھیک نہیں. جو ایک سنت سے جو چیز ثابت ہے اناج دیا جائے تو اناج کا ہی اہتمام کرنا چاہیے. واللہ عالم بالصواب. یہ چند سوالات تھے جن کا جواب جلدی میں ہم سارے کے سارے لوگ چہرے پر محنت کر رہے ہیں. لڑکیوں کو دیکھو اپنے میک اپ پر کتنا خرچ کر رہی ہیں. اب تو بہار کے بعض علاقوں میں پروگرام کے لیے میں گیا تو دیکھتا ہوں نقاب کے اوپر بھی لڑکیاں لائٹ لگا رہی ہیں. نقاب کے اوپر بھی لائٹ لگی ہے. اب بھائی جب نقاب کے اوپر تم لائٹ لگا رہی ہو تو کیا مطلب ہے اس کا؟ نقاب کا تو مقصد ہے چھپانا اپنے آپ کو. اب تم نقاب کے اوپر لائٹ لگا رہی ہو تو اپنے آپ کو اور نمایاں کر رہی ہو. کیا مطلب ہے؟ نقاب کو بھی آج ہم لوگوں نے ایک فیشن بنا دیا ہے. اللہ معاف کرے ہماری بہنوں کو. آج اپنے شریر پر، اپنے چہرے پر کتنی محنت ہو رہی ہے. آج میک اپ آئٹم خریدنے پر شوہروں کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ان کی بیویوں کے میک اپ پر خرچ ہو رہا ہے. آج ہمارے نوجوان چہرے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، بالوں کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں. کس طریقے سے لوگ ہم کو ہینڈسم مان لیں، خوبصورت مان لیں، اسمارٹ مان لیں. اور اپنے آپ کو خوبصورت اور ہینڈسم کہلانے والوں، کان کھول کر کے سن لو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے چہروں کی خوبصورتی نہیں دیکھی جائے گی. تم کتنے ہینڈسم ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے گورے چٹے ہو، تمہارے چہرے پر کوئی داغ دھبا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کیا اگر دیکھا جائے گا تو تمہارے دلوں کو دیکھا جائے گا. دل پر محنت کرو میرے پیارے ساتھی. بہت خوبصورت ایک لڑکا، بہت خوبصورت ایک خاتون، دنیا ان کے حسن و جمال کی تعریفیں کر رہی ہیں. سوال یہ ہے ان کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اس دل میں ایمان کی محبت کتنی ہے، اس دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اس دل میں آخرت کا ڈر کتنا ہے. یہ دل اللہ تعالیٰ کیا میرے پیارے ساتھیوں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. دل پر محنت کرو. ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا. دنیا میں انسان اگر رسوا ہو بھی جائے، آج رسوا ہوا ہے، کل سیٹلمنٹ ہو جائے گا، کل عزت پا جائے گا. کل جو رسوا تھا آج عزت پا رہا ہے. لیکن آخرت کی جو رسوائی ہے، قیامت کے دن کی جو ذلت ہے، اس کا کوئی مداوع نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. نہ قبر میں آپ کا مال کام آئے گا، نہ آخرت میں آپ کا مال کام آئے گا. نہ قبر میں آپ کی اولاد آپ کا ساتھ دینے آئے گی، نہ قیامت کے دن آپ کا ساتھ دینے آئے گی. ہاں نیک اولاد ہے، دعا کرے گی آپ کے لیے تو اس دعا کا فائدہ آپ کو ملے گا. اولاد بنفس نفیس چل کر، کوئی بیٹا ایسا تو نہیں جو باپ کے ساتھ قبر میں جا کے اتر جائے. کوئی ایسا بیٹا تو نہیں جو باپ کا ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن کہہ دے کہ اے اللہ میرے باپ کی جگہ مجھے عذاب میں ڈال دے اور اللہ اس کے مطالبے کو قبول کر لے. نہیں، نہ قیامت کے دن بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ قبر میں کام آئے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا. دل پر محنت کرو میرے بھائیو. یہ دل ہمارا بہت کٹھور ہوتا چلا جا رہا ہے. جلسوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یوٹیوب پر بیانات کی کوئی کمی نہیں ہے، علماء کی تقاریر کی کمی نہیں ہے. اتنا سب کچھ ہم سنتے ہیں،
رات رات بھر جلسے اور پروگرام ہو رہے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ سماج میں برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ کیا بات ہے کہ سماج کے اندر گندگیاں کم نہیں ہو رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہودیوں سے کہا تھا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے یہودیو تم نے اتنے گناہ کیے، اتنے پاپ کیے کہ پاپ کرتے کرتے تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے، پتھروں سے زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں جاری ہونے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے، پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے پگھل جاتے ہیں۔ اے انسان تو اتنا پاپی ہو چکا ہے، اتنا پاپی ہو چکا ہے، تیرا دل پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ آج ہمارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں میرے ساتھیوں۔ اور یاد رکھیے یہ مدرسے جو چلتے ہیں، یہ مدرسے آپ کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان مدرسوں میں آپ کے دل کی بیماریوں کا علاج پڑھایا جاتا ہے، دل کو کیسے اللہ کی طرف مائل کیا جائے، دل کو کیسے شریعت کی طرف مائل کیا جائے۔ اگر ایک جملے میں کہوں ان مدرسوں کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ انسان کیسے بنتے ہیں؟ ان مدرسوں سے جو نکلتے ہیں، جو دین کے طلبہ اور دین کے علماء اور دین کے دائی جو دنیا میں قرآن و سنت کو عام کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں جو اپنے دلوں کی اصلاح کرتے ہیں اور دوسروں کے دلوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ دل پر محنت کرو میرے ساتھیوں۔ ہم نے تو کورونا کا دور بھی دیکھا ہے، ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے جو کئی نسلوں نے نہیں دیکھا، جو کئی صدیوں نے نہیں دیکھا، ہم نے وہ دور دیکھا ہے۔ کورونا کا وہ دور جس دور میں ہماری مسجدیں بند ہو گئی، خانہ کعبہ اللہ کا گھر جو 24/7 جس کا طواف ہوتا رہتا ہے، جہاں نماز ہوتی رہتی ہے، وہ خانہ کعبہ وہ مقفل ہو گیا، وہاں تالا لگ گیا۔ مسجدوں میں نماز بند ہو گئی، گھروں میں عید کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی، جمعہ گھر میں قائم کیا گیا۔ یہ سارے مسائل نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں، اور حالات اتنے بدتر ہوئے کہ ہم روزانہ انٹرنیٹ پر دیکھتے تھے آج امریکہ میں کتنے لوگ مرے، آج فلاں ملک میں کتنے لوگ مرے، کرکٹ کے اسکور کی طرح مرنے والوں کی تعداد دیکھی جاتی تھی۔ اور حالات یہاں تک ہم نے دیکھے، ہمارے یو پی میں بنارس کا میں رہنے والا ہوں، گنگا کے گھاٹ کے کنارے غیر مسلم بھائیوں کی لاشیں پڑی رہتی تھی، کوئی جلانے والا نہیں، کوئی ان کا انتم سنسکار کرنے والا نہیں۔ کتنی جگہوں پر تو مسلمانوں نے ان غیر مسلموں کا انتم سنسکار کیا، کتنی جگہوں پر باپ مرا ہے، بیٹا اپنے باپ کی لاش کو چھونے کو تیار نہیں ہے، کتنی جگہوں پر کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں سے لاشوں کو اٹھایا گیا۔ یہ حالات انسانی تاریخ نے بہت کم دیکھے تھے، یہ حالات ہم نے دیکھے تھے میرے بھائی۔ اتنے مشکل ترین حالات دیکھنے کے باوجود ہم کتنے کٹر دل اور کتنے کٹھور دل کے مالک ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ان حالات کو دیکھنے کے بعد ہماری حالت بدل جاتی، ہم اللہ والے بن جاتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے بن جاتے، جو نماز سے دور ہے وہ نمازی بن جاتے، جو شراب میں غرق تھے وہ شراب سے توبہ کر لیتے، جو زنا میں مبتلا تھے وہ زنا سے توبہ کر لیتے۔ مگر حالات نے الٹا رخ دیکھا ہے، اتنی بڑی مصیبت کے بعد بھی ہماری بے راہ روی میں، ہماری گندگیوں میں، ہماری برائی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو، جب مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں، جب بیماریاں تمہارے اوپر آئیں، جب وائرس تمہارے اوپر آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں تضرع کرتے، گڑ گڑاتے، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ سے توبہ کرتے، لیکن تمہارے دل تو کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل تو سخت ہو چکے ہیں، اور شیطان تمہاری برائیوں کو اتنا سجا چکا ہے کہ تمہیں توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔
तौबा करने की तौफीक भी नहीं मिलती। शैतान का बहुत पुराना हथियार है, जब आप तौबा करने का इरादा करेंगे शैतान कहेगा बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी तो जवानी है, अभी मौज मस्ती के दिन है, कर लो। मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी कितने दिनों तक बाकी रहेगी इसकी क्या गारंटी है? कितने दिनों तक जिंदगी बाकी रहेगी इस बात की क्या गारंटी है? अभी हमारे एक दोस्त इलाहाबाद के रहने वाले, प्रयागराज के रहने वाले, उनके बहनोई अच्छे खासे चलते फिरते इंसान 3 महीना पहले बीमार होते हैं, जोर जोर से उनको खांसी आने लगती है, एडमिट किया जाता है, डॉक्टर चेकअप करता है, कहता है इनको कैंसर की बीमारी है और कैंसर इनके फेफड़े तक पहुंच चुका है, लंग्स तक पहुंच चुका है, उनके पूरे फेफड़े को कैंसर ने